نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں، اگلا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ جنت میں نیند آئے گی؟ نیند تو ایک نعمت ہے، اس نیند کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے لکھ پتی اور کروڑ پتی لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں نیند آور گولیوں اور دواؤں کو خرید کر کے۔ نہ جانے کیسی کیسی ویکسین لیتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی ٹیبلیٹس لیتے ہیں۔ ہمارے بھی کتنے نوجوان اپنی باڈی کو اس حد تک بیکار کر دیتے ہیں کہ جو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں، پورا ایک جو پتا ہوتا ہے اس کی ساری گولیاں نکال دیتے ہیں، اور وہ اپنی ہتھیلی میں لے کر گویا کہ وہ چنے چبا رہے ہو یا کوئی دال بھگت کھا رہے ہو، اس طرح پوری گولیاں اتار دیتے ہیں۔ ان کی باڈی اتنی ناکارہ اور نکمی ہو جاتی ہیں، اتنی عادی بن جاتی ہیں کہ ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں پھر ان کے پاس کوئی ایسی ٹیبلٹ نہیں ہوتی، کوئی ویکسین نہیں ہوتی کہ ان کی باڈی پر اثر کرے، اس لیے کہ ان کی باڈی گولیوں کی عادی بن گئی۔ جب گولیوں کی عادی بن گئی تو اب کوئی بھی گولی ان کی باڈی کے ساتھ سیٹ ہی نہیں ہو پاتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر، جوانی کے اندر ایسے عادی بنتے ہیں اور ایک دم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ان کی باڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ سانس چڑھنا، لمبی دیر تک کام نہ کر سکنا، اس سے بہتر تو ہمارے بڑے بڑے 50 60 70 سال کے آدمی مکمل طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ جوان ہو کر کے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہیں جو ہماری سماج کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بہرحال اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نیند ہے وہ تو موت کا بھائی ہے۔ آدمی جتنی دیر سو جاتا ہے اتنی دیر نعمتوں سے محروم بن جاتا ہے، نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، بس وہ اسی نعمت کے اندر پڑا رہا، اور صبح ہوئی تو پھر وہ بیدار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے اس سے کہا کہ جنت کے اندر نیند نہیں ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی سو جائے، صبح ایک دم فریش اٹھتا ہے، فریش اٹھ کر کے اپنے کام کاج پر لگ جاتا ہے، اور پھر شام تک وہ تھکتا رہتا ہے، اور تھکا ہارا انسان پھر عشاء کے بعد سونے کی فکر کر لیتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ آدمی اگر سو گیا تو اتنی دیر جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہو کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کو اگر ہم لے لیں تو شراح حدیث فرماتے، حدیث کی جنہوں نے شرح لکھی کہ جنت کے اندر ہر پل بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دو میاں بیوی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہچکے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جام پلا رہے ہیں، اچانک جنت کے اندر کوئی بڑا دلکش منظر دکھے گا تو وہ دونوں منظر کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں پائیں گے ابھی، اس لیے کہ 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی اگر مان لو کہ چاند نکلے، چاند کی طرف دیکھے تو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، ہر ایک کی نظر چاند کی طرف ہوتی ہے۔ تو جنت کے اندر اگر کوئی بہترین منظر دیکھیں گے تو ان دونوں کی نظر ایک دوسرے کی طرف نہیں ہوگی، وہ منظر کی طرف ہوگی۔ جب اس منظر کو دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنی دیر میں تو اس کی بیوی کی خوبصورتی 1000 درجہ بڑھ گئی ہوگی، اتنی دیر میں، مختصر وقت میں، کہ ابھی انہوں نے کسی اور چیز کو دیکھا اور بعد میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اتنا پرکیف اور پربہار منظر بنایا ہے اہل جنت کے لیے، تو جنت کے اندر کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں رہ کر کے، جیسے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نغمہ کا بہت شوق ہے اور میں گیت کا بہت شوقین ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نغمہ اور گیت، اللہ نے جنت کے اندر ایک درخت بنایا ہے جس کی مسافتیں 100 سال کی، ایک تیز رفتار گھوڑا ہو، ایک سرے پر کھڑا کیا جائے اور 100 سال تک وہ گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے بغیر سٹاپ کیے بغیر دوڑتا رہے، اور 100 سال میں جتنا دور پہنچے گا اتنا لمبا تو اس کا سایہ ہے۔ تو درخت کتنا بڑا ہوگا، تنا کتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس درخت کی چھوٹی چھوٹی پتیاں، باریک پتیاں، وہ پتیاں اللہ نے سونے کی بنائی، چاندی کی بنائی، لؤلؤ اور موتی کی بنائی، اور ان کی شاخوں کو اللہ نے زبرجد سے بنایا۔ زبرجد پتھر کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبرجد سے بنایا۔ جب جنتی یہ چاہے گا کہ میں تھوڑا نغمہ سن کر کے فریش ہو جاؤں، تو جنت کے اندر ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہوا سیدھی اس درخت کے پتیوں پر ٹکرائے گی، بہترین سریلی آواز پیدا ہوگی کہ جنتی اپنی جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا، جنتی نعمت کو بھول جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے عرش کا پایا، عرش کتنا بڑا ہے، اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی مخلوق ہے تو اللہ کا عرش ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، مخلوق کی بات ہے۔ اللہ کا عرش اور اس کی کرسی بہت بڑی ہے، کتنی بڑی کہ پہلے آسمان سے دوسرا بڑا، تیسرا بڑا، چوتھا بڑا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش اللہ کا سب سے بڑا ہے۔ پہلا آسمان ہی کتنا بڑا، کروڑوں ستارے مل کر کے ایک گیلیکسی بنتی ہے، اور کروڑوں گیلیکسیاں مل کر کے ایک کلسٹر بنتا ہے، کروڑوں کلسٹر مل کر کے ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور کروڑوں سپر کلسٹر مل کر کے ایک آبزرویبل یونیورس بنتی ہیں، اور کروڑوں آبزرویبل یونیورس مل کر کے ایک لارجسٹ یونیورس بنتی ہیں، اور کروڑوں لارجسٹ یونیورس مل کر کے ایک آسمان بنتا ہے۔ ایک آسمان، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا، پھر تیسرا اس سے بڑا، پھر چوتھا اس سے بڑا، تو پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے عرش کے پاس بلائیں گے، اور عرش کے پائے کے پاس، عرش کا پایا کتنا بڑا ہوگا، عرش کے پائے کے پاس ان کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ داؤد، یہ میرے جنتی بندے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تیری زبان سے جو میں نے تجھ کو دنیا میں عطا فرمائی تھی، تیری زبان سے سریلی اور پیاری مٹھاس والی تسبیح سنے، تسبیح سننا چاہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب، اے میرے رب، آپ نے تو میری آواز دنیا میں لے لی تھی، ابھی تو میری آواز نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ کو وہی آواز عطا فرمائی، پھر اللہ کو آواز عطا کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی نازک اور نرم اور پیاری اور میٹھی آواز کے اندر اتنی بہترین اللہ کی حمد پڑھیں گے کہ سارے جنتی اپنی جنت کی تمام نعمتوں کو، یہاں تک کہ حور کو بھی بھول جائیں گے۔ کیسی تسبیح ہوگی اور کیسی آواز ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو یہ سنائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ ایمان کے صدقے انہیں جنت دے گا۔ پھر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم۔ جنت میں دعا نہیں ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، گناہی کہاں ہے؟
یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، وہاں تو پریشانی نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، تو جنت میں تو ہیں، یا اللہ جہنم سے بچا، تو جنت میں جانے کے بعد جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہاں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے تو بندے کو دعا کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں دعا ہے ہی نہیں، ہم دعا مانگیں گے ہی نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا جنت کے اندر سبحانک اللہم ہے۔ حالانکہ سبحانک اللہم مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم جب جنتی کو کسی چیز کی طلب ہوگی اور فرشتوں کی حاضری کو وہ چاہے گا کہ فرشتے حاضر ہو جائے، تو جنتی خالی یوں کہے گا سبحانک اللہم، تو فرشتوں کی جماعت آ جائے گی، پوری جماعت آئے گی اور حاضری دے کر کے پوچھے گی کہ اللہ کے نیک بندے تمہیں کیا ضرورت ہے، فوراً اس کی ضرورت۔ اللہ فرماتے ہیں تحیتہم، تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحیہ جیسے آج دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ جب کوئی بڑا ریسپیکٹڈ مہمان آنے والا ہوتا ہے اور کوئی آنریبل گیسٹ آنے والا ہوتا ہے تو اس کا استقبال کارپیٹ استقبال کرتے ہیں، ریڈ کارپیٹ استقبال کہتے ہیں، ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں اور ان آنے والے صاحب کو وہ کارپیٹ پر چلاتے ہیں اور ان کی آمد کے اوپر نغمہ ہوتا ہے، ان کی آمد کے اوپر ویلکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیہ تحیہ فیہا سلام و تحیتہم فیہا سلام، جنت کے اندر جنتیوں کی جو ملاقات ہوگی، استقبال ہوگا تو سلام علیکم سلام علیکم، یہ سب سے بڑا استقبال ہوگا۔ جنتی بھی کہیں گے سلام علیکم اور جنتی بھی فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کو بھی کہیں گے سلام علیکم۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، جیسے یہاں ملتے ہیں تو کوئی ایسا تو ہوتا نہیں 3 دن تک راستے میں کھڑے رہتے ہیں، ملے بات چیت ہوئی اور چلو السلام علیکم چل دیتے، تو ملے تو سلام علیکم، پھر جا رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، آخر دعواہم، ان کی آخری پکار، ان کی ملاقات کی آخری جو بات ہوگی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے وہ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جمعہ کے دن، جمعہ کتنا مبارک ہے، دنیا کے اندر بھی جنت کے اندر بھی، جمعہ کے دن اللہ کی طرف سے قاصد آئے گا، ہر ایک کے پاس، ہر ایک جنت اللہ کا قاصد، اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ، جب وہ آئے گا تو جنتی کے جو دروازے ہوں گے، دروازے کے باہر کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کر کے فرشتوں کو کہے گا میں اندر جا سکتا ہوں، تو فرشتے کہیں گے رک رک، میں اندر پوچھ کے آؤں، پوچھ کر کے مین دروازے پر واپس آئے گا، آ کر کے پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اجازت دے دی، جنتی نے اجازت دی۔ اب جنتی کے پاس وہ پہنچے گا، ایک بہترین ٹرے ہوگی جنت کی، خوبصورت سونے اور چاندی کی بنی ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے آنے والا قاصد اس کو پیش کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ اس کو کھولے گا تو اندر ایک پھل ہوگا، پھل، فروٹ، پھل ہوگا، تو وہ کیا کہے گا دیکھ کر کے کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب کبھی بھی ان کو کوئی فروٹ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو میں نے کھایا، ابھی کھایا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتا جلتا ایک جیسا، وہ کہے گا ابھی تو میں نے کھایا، تو وہ کیا کہے گا قاصد دیکھو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تم نے اپنے ہاتھ سے کھایا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اس کو تم ایک بار کھا لو۔ جنتی جب اس میں سے کھائے گا تو جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کے جتنے بھی ٹیسٹ اور ذائقے اور لذتیں ہیں، وہ تمام کی تمام لذتیں اللہ نے صرف ایک پھل کے اندر بھر دی ہیں، ایک پھل میں۔ جنت کے بور سے لے کر کے، جنت کا بور مٹکے جتنا ہے، بڑا مٹکا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ 72 پانچ کے اوپر کٹتا ہے، تم اس کے ٹکڑے کرو تو 72 ٹکڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے،
اس کے بور سے لے کر کے انار تک جتنی بھی ہزارہ اور لاکھوں نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو اللہ نے ایک ہی پھل کے اندر بھر دیا ہے۔ جنتی جب اس کا ایک ٹکڑا کھائے گا، ایک ہی ٹکڑا، اور ایک ٹکڑا جب اپنی زبان پر رکھے گا تو اس کے اندر ساری نعمتوں کی لذت کو محسوس کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے پیارے بندوں کے لیے اتنا بہترین دن منتخب کر کے دیا ہے کہ ہم کو بھی پسند، اللہ تعالیٰ نے پسند بھی اتار کر کے دی، اس کو یہاں بھی بابرکت رکھا، جنت کے اندر بھی بابرکت رکھا۔ اسی لیے ہمارے نبی کی سنتیں دیکھو، غسل کرنا، بالوں کو درست کرنا، خوشبو لگانا، اسی طرح اپنے آنکھوں کے اندر سرما لگانا، عطر لگانا، یہ سب اللہ کے حبیب نے اہتمام فرمایا۔ جمعہ کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن جب مسجد کے اندر آتے، بہت بڑا بوٹل لے کر آتے عطر کا، اور آپ پوری مسجد کو معطر کر دیتے تھے، پوری مسجد کو، یہاں تک کہ اس کی خوشبوئیں صحابہ راستے پر سونگتے تھے، اتنا اہتمام کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیو، یہ سب کھیتی جنت کی ہیں، اس کھیتی کو یہاں پر اگانا ہے اور جنت کے اندر کاٹنا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس مقصد کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کیا۔ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ بڑا برا بھلا آدمی، بہت برا آدمی، حضرت عمر نے ان کو حمص کا گورنر بنایا۔ حمص بہت مالدار جگہ تھی، حمص۔ جب 1 سال پورا ہوا تو عمیر بن سعد کی کوئی خبر نہیں، کوئی میسیج نہیں، کوئی خط نہیں، حضرت عمیر کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ حضرت عمر کیا سمجھے کہ مانو نہ مانو یہ حمص کی مالداری کے اندر گرفتار ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب کو بلایا کہ خط لکھ، تو انہوں نے خط لکھوایا۔ کیا لکھوایا؟ کہ عمیر تم جس حالت میں بھی حمص کے اندر ہو، حمص کو چھوڑ کر کے مدینہ حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے خط لکھا، خط کے اندر حضرت عمر نے جو بات لکھوائی وہ سب کچھ لکھی، اور کاتب کو کہا کہ جاؤ عمیر کو حمص میں دے کر آؤ۔ تو کاتب تو لے کر گیا، عمیر کو دیکھا تو دے دیا کہ وہ یہ خط ہے۔ خط کے اندر لکھا تھا کہ آپ نے حمص کے خزانوں میں سے اور مال غنیمت میں سے جتنا بھی مال، ہیرے جواہرات، درہم، دینار، کپڑے، جو کچھ جمع کیا ہو سب اپنے ساتھ لے کر مدینہ آ جاؤ۔ تو حضرت عمر کا خط پڑھتے ہی عمیر ابن سعد نے کیا کیا؟ ایک ان کا مٹی کا لوٹا تھا وہ لیا، ایک ان کے پاس مشکیزہ تھا چمڑے کا پانی بھرنے کے لیے، اس کو لیا، اور کچھ کھجوریں تھیں ان کے پاس، خشک تھی وہ کھجوریں نہیں، ایک بہت بڑی لکڑی تھی وہ لکڑی لی، اور حمص سے چل کر کے مدینہ پہنچے، حمص سے چل کر کے، یہاں تک کہ ان کے بال بھی بڑے بڑے ہو گئے، ناخن بھی بڑے بڑے ہو گئے، ان کی چادریں تھی وہ بھی میلے ہو گئی، چلتے چلتے پیروں کے اندر پھٹن آ گئی، بڑے بڑے گاہ پڑ گئے۔ اس طریقے سے مدینے کے اندر حاضری دی۔ جب مدینے میں حاضری دی مسجد نبوی کے سامنے، حضرت عمر نے ان کو دیکھا، کہا عمیر، کہاں عمیر، آپ کا یہ خط پہنچا تھا، آپ ہی نے لکھا ہے؟ نے کہا میں نہیں لکھا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ سب کچھ لے کر آؤ، تو میں سب کچھ لے کر آ گیا، سب لے کر آیا۔ حضرت عمر سمجھے کہ عمیر نے بہت کچھ جمع کیا ہوگا، مدینہ والوں کو بہت کام آ جائے گا۔ کہا کہ عمیر سامان کہاں؟ کہا یہ میرے پاس سامان میرے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ لکڑی دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے، لمبی لکڑی ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ رکھتے ہیں، یہاں بیچ میں سے سرکہ دیتے ہیں، ایک سرا یہاں نکلتا ہے، ایک سرا یہاں نکلتا ہے، اس طریقے سے وہ ایسے ہی حاضر ہوئے تھے حضرت عمر کے سامنے۔ کہا کہ لکڑی اور سامان سب آپ کو میں دے دیتا ہوں، یہ عمیر ابن سعد جو حمص کا گورنر تھا یہ سب اسی کا سامان ہے۔ حضرت عمر نے کھولا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عمیر، ہم نے تو آپ کے بارے میں تھوڑی بدگمانی کر لی تھی کہ شاید عمیر ابن سعد وہاں جا کر کے دنیا پرست بن گیا، آخرت کو بھول گیا، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اوپر تجھ کو قائم رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسی حال پر رکھا جس حال پر نبی نے تجھ کو دیکھا تھا۔
بعد میں آپ نے کاتب کو کیا کہا کہ لکھ دو ان کے لیے ہنس کی گورنری ہمیشہ کے لیے. تو عمیر کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ گورنری آپ کو مبارک، اور آپ جس کو بھی دینا چاہیے انہیں دے سکتے ہو. اب ہم اس کام کے کرنے سے عاجز ہیں، ہماری کوئی اس میں نیت پوری نہیں تھی، آپ کے حوالے ہم نے سب کچھ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس دینار بھیجے، کہا ہمیں دینار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو وہاں پر جو بھی کھا لیا پی لیا، ہم کو اللہ نے جو میسر کیا وہ ہم نے کھا لیا، اب ہمیں ضرورت نہیں. ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر چل کر کے ان کے جنازے کے ساتھ جنت البقیع پہنچے. آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے قبر کے اوپر کھڑے رہ کر کہا کہ میرے رب یہ جنتی ہے، میں جانتا ہوں، اور جنت کی تمام نعمتیں تو اسے مقدر کرے گا، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے. یا اللہ مجھ کو عمیر جیسے لوگ عطا فرما کہ جو تیری مخلوق کی خدمت کر سکے. تو میرے بھائیو یہاں کچھ تو کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں ساری نعمتیں عطا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں جانے کے لیے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طاعات ہیں ہماری مقدر فرمائے، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہماری مقامی مسجد حلیمہ سے پہنچے ہیں، وہاں حوض کا کام بھی چل رہا ہے، بہت اچھی جگہ ہے. حوض میں اگر ہمارا کچھ ایصال ثواب کے لیے لگ جائے، جہاں لوگ طہارت حاصل کریں گے، پاکی حاصل کریں گے، وضو کریں گے، ایک مرتبہ وضو کر لیا، اللہ کو اگر پسند آیا تو اللہ اسی پر جنت کا فیصلہ کرے گا. تو میرے بھائیو اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے آپ کو جو بھی دینا ہو یہاں پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. کوئی 6-7 لاکھ کا ان کا ٹوٹل خرچہ ہے. یا رب لک الحمد حمدا دائما ما دامت ویا رب لک الحمد حمدا خالدا. اللهم احييت واحييت الاسلام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وبجانب من السلام ربنا وتقبل دعاء ربنا وصلى الله تعالى على خير خلقه ومن يرشد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.